السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین۔ قرآن پاک کے سلسلے میں بہت اعلیٰ ایک سوال آیا ہے۔ فاتحہ کا ہمارا بیانیہ تھا، اس کے بعد آمین کے اوپر ایک سوال آیا، تحریری سوال تھا، تو میں اس کو پڑھ دیتا ہوں۔ اس میں سائل کہتے ہیں کہ آپ نے کہا میں نے کہا کہ اگر میری آپ کی یعنی میری آپ کی اور امام کی اور فرشتوں کی آمین میچ کر گئی۔ اصل میں ہوتا یہ کہ جب ولدالین کے بعد آمین کہا جاتا ہے نا، آپ صدقے دل سے آمین بولتے ہیں یا امام بولتا ہے اور آپ اس کے ساتھ بولتے ہیں، اونچی یا آہستہ ہے، دیٹ ڈزنٹ میٹر، یاد رکھیے گا۔ تو کیا ہوتا ہے کہ فرشتے بھی آپ کے ساتھ بولتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ذرا حدیث سن لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری اور مسلم کی یہ حدیث ہے 6042 780، اور صحیح مسلم کے اندر بھی یہ موجود ہے، متفق علیہ حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا اذا امن القارئ فامنوا، قاری پڑھنے والا جب آمین کہے تم بھی آمین کہو۔ فإن الملائکۃ، آگے آپ نے فرمایا فإن الملائکۃ تؤمن، پھر ملائکہ بھی آمین بولتے ہیں۔ فمن وافق تأمینہ، فمن وافق تأمینہ تأمین الملائکہ، جس کی آمین ملائکہ فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل گئی، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے تمام گزشتہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، یہ تو بہت بڑی خوشخبری ہے۔ تو سائل بالکل صحیح سوال پوچھا کہ سوال ہے کہ یہ آمین میچ کیسے ہو، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں، اس کا مطلب یہ لیٹرلی نہیں ہے کہ سارے لازمی اونچی آمین بولیں۔ اس حدیث کے ساتھ بھی لوگوں نے کیا کیا کہ وہ جھگڑے میں پڑ گئے، اس سے بنیاد بنائی کچھ لوگوں نے کہا نہیں لازمی اونچی پڑھو گے تو گناہ معاف ہوں گے۔ اس میں نہ اونچی پڑھنے کی بات ہے نہ آہستہ پڑھنے کی بات ہے، اس جھگڑے کو سب لوگ چھوڑ دیں، کیونکہ امت میں شروع دن سے ایسے لوگ ہیں، ائمہ مجتہدین اور فقہاء کے زمانے سے، جو کچھ اونچا پڑھتے ہیں کچھ آہستہ پڑھتے ہیں۔ یاد رکھیں پوری امت مسلمہ اس کو مانتی ہے کہ اللہ کے نبی کی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح سنت ہے، کنفرم سنت ہے۔ کوئی کہتا ہے اس کو ضروری ہے، کوئی کہتا ہے اتنی ضروری نہیں ہے، بہرحال سنت ہے۔ آپ نے اس سنت پہ جو عمل کرنا ہے نا، جس میں اگر آپ کی میری میچنگ ہو گئی، سنکرونائزیشن جسے کہتے ہیں، کوانسائڈ، وہ ایسے ہوتی ہے کہ جب امام بولتا ہے نا آپ بھی اس کے ساتھ بول دیں، اونچا بولیں یا آہستہ بولیں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ میں کسی سیکٹیرین ایشو کو ٹچ نہیں کروں گا، اور وہ ضرورت بھی نہیں ہے، وہ لا یعنی باتیں۔ تو آپ نے امام کے ساتھ پڑھنی ہے، نہ اس کے پہلے نہ اس کے بعد۔ یہ تو ہو گیا ظاہری عمل۔ اب اس کے پیچھے ایک باطن بھی ہے۔ فرشتوں کی، امام کی، آپ کی، میری، سب کی آمین میں ایک کامن فیکٹر ہے، وہ ہے اخلاص، 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 خلوص کے ساتھ، صدق دل سے، سچے دل سے آمین کہنی ہے، جس کی وہ ریپرزنٹیشن ہے۔ یہ ہے وہ میچنگ، اور تب انشاءاللہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ صدق دل سے، ایمان کے ساتھ۔ کیا ہے آمین؟ پوری فاتحہ کے بعد ہوئی نا، اس ایمان کے ساتھ آپ نے کہنا ہے کہ یا باری تعالیٰ، بالکل میں آج سے اپنے ایمان کی بھی تطہیر کرتا ہوں، اپنے ایمان کی بھی پاکیزگی کر رہا ہوں، اسی ایمان پہ میں نے رہنا ہے۔ میں نے تیری تمام صفات و خصوصیات کو مان لیا ہے، صرف تیرے آگے ہی جھکنا ہے، تیرے سے ہی صرف عبادت میں اور عبادت کے باہر صرف تیرے سے ہی میں نے جو ہے نا وہ دعا کرنی ہے، تیرے سے ہی مدد طلب کرنی ہے، اصل تو ہی مسبب الاسباب ہے، مجھے اب سیدھا راستہ دکھا دے۔ میں نے سارے غلط راستے چھوڑ دیے۔ اہدنا الصراط المستقیم کا مطلب یہی ہے نا کہ اب آپ نے برے راستے چھوڑ دیے۔ اس صدق دل سے آپ جو ہے نا کہ جب کہیں گے نا کہ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں اس تباہ کن راستے پہ نہیں چلنا چاہتا جس پہ پہلے تباہ ہوئے، میں اس پہ چلنا چاہتا ہوں جس پہ تیرے نبی تھے، صدیقین تھے، شہداء تھے، صالحین تھے، سچے لوگ تھے، شہداء تھے، نیک لوگ تھے، شہید تھے، میں اس پہ چلنا چاہتا ہوں۔ اب آپ نے کہا نا آمین، یہ قبول ہو یا باری تعالیٰ، اس ایمان کے ساتھ بولا، رسمن آمین نہیں بولنا۔ رسمی آمین چاہے آپ اونچی بولیں، چاہے آپ لاؤڈ سپیکروں پر بولیں، چاہے آپ دل میں بولیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ منہ پہ شاید مار دیا جائے، نعوذ باللہ، لعنتوں کے آمین نہ بن جائے۔ تو سچے دل سے آمین کہیں گے نا تو تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اتنی بڑی خوشخبری کا کیا صرف ظاہری مطلب تو نہیں نا کہ میں کوئی کیلکولیٹر یا ٹائمر لگا کے بیٹھا ہوں، یا کوئی یہ منتر ہے۔ ہم مسلمان کوئی منتر جنتر پہ تھوڑی بلیو کرتے ہیں کہ ہم نے کوئی جادو کی چھڑی نکالی، آمین گناہ معاف، استغفر اللہ، یہ نہیں ہونا۔ اس میں پورا فاتحہ کو آپ نے سامنے رکھیں، بالکل جیسے میرے ہاتھ میں ایک نوٹ کارڈ ہے نا، اس پہ آپ کا سوال لکھا ہوا اور میں نے وہ حدیث کے کچھ الفاظ لکھ لیے تھے۔ یہ یاد رکھیں، فاتحہ میرا آپ کا ایک فلیش کارڈ ہے۔ آپ کو یاد رہنا چاہیے کہ آپ کون ہیں، آپ نے کس کو ماننا ہے، کیسے ماننا ہے،
کس راستے پہ چلنا ہے. زندگی کا آپ کے سامنے نا ایک وہ بنا ہوا ہے, ایک چھوٹا سا فلیش کارڈ ہے کہ اس راستے پہ چلو گے, یہ ہے تمہارا سیمپل. اور آپ نے جب اللہ کے سامنے سچے دل سے کہہ دیا تو گناہ معاف ہو جائیں گے. لیکن ایمان سے کہنا ہے, بعد میں پھر گناہ کرنے گئے تو پھر پچھلے بھی کھاتے پہ پڑ جائیں گے. اب یہاں کسی نے ایک سوال پوچھا ہے اسی میں, یہی بھائی یا وہ سسٹر ہے یا بردر جو بھی ہیں, انہوں پوچھتے ہیں کہ کیا اس میں کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جائیں گے؟ بہت اچھا سوال ہے. آپ یاد رکھیے, اس طرح کی جتنی بھی خوشخبریاں اور بشارتیں ملتی ہیں نا, اس میں شرط ہوتی ہے اذا مجتنبت الکبائر, کہ تم کبائر سے بچنا. اور دوسری شرط ہوتی ہے, یعنی کبیرہ گناہ, بڑے بڑے گناہ, زنا, شراب, چوری, ڈاکہ, قتل و غارت, یہ سب چیزیں نا. لیکن یاد رکھیں فاتحہ میں بھی توبہ ہے. بڑے گناہوں کے لیے توبہ چاہیے. اگر آپ نے سچے دل سے توبہ کر لی نا, سچے دل سے کہ بس آج کے بعد یہ سب ختم, تو سمجھیں آپ کا کام ہو گیا. کبیرہ بھی انشاءاللہ معاف ہو جائیں گے, کیونکہ اس میں کبیرہ صغیرہ کا لفظ نہیں. مگر اکثر کیا ہوتا ہے, جمعے سے جمعے کے گناہ, رمضان سے رمضان کے گناہ, شرط ہوتی ہے اذا مجتنبت الکبائر, ساتھ ہوتا ہے وہ لکھا ہوا, انڈرسٹوڈ بات ہے. سچے دل سے توبہ کرنی ہے, پرانی غلطیوں کی اصلاح کرنی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو توفیق دے, اور امید کرتا ہوں ان دونوں سوالوں کی سمجھ آ گئی ہوگی. واللہ اعلم.